اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اگر نیک کام اعلانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورہ نساء کی 148 149 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری بات کو پھیلانا، بری بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جس طریقے سے برائی کرنا برا ہے، اسی طریقے سے برائی کی تشہیر کرنا، برائی کی تبلیغ کرنا اور برائی کو دوسرے تک پہنچانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیے، غور کیجئے، ساری دنیا مل کر کے صرف برائی پھیلانے میں لگی ہوئی ہے، اور ان برائیوں کے پھیلانے کا مقصد مسلمانوں کے ایمان کو کھوکھلا کرنا ہے۔ پہلے ایک زمانے میں ریڈیو آیا تھا تو لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، اس کے اندر کچھ لوگ گانے سن لیتے تھے، کچھ خبریں سنتے تھے، اس کو ہی لوگ برا سمجھتے تھے۔ اس کے بعد جب ٹی وی آیا تو ٹی وی رکھنے والے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، معاشرے میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ کرے کیسا بھائی بہن باپ بیٹے مل کر کے ٹی وی دیکھتے، اس کو بہت ہی خراب اور اس کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ سب کی رہی کہیں کسر، رہی صحیح کسر سیل فون نے نکال دی۔ جو برائی ٹی وی کے اندر نہیں ہوتی تھی، ریڈیو کے اندر نہیں ہوتی تھی، آج وہ ساری برائیاں سیل فون کر کے اندر آ گئی۔ ساری برائیاں، ساری دنیا اس کے اندر آ گئی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی خبر آ رہی ہے، کوئی بات آ رہی ہے، بغیر تحقیق کے اس بات کو ہم دوسروں تک پہنچا دے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو اس کے اندر خبر آئی تھی، جو بات آئی تھی، تم نے بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سب نے تم نے دوسروں تک کیوں پہنچا دیا، کیوں شیئر کر دیا؟ ہر بات میں آج یہی ہے کہ بھئی یہ سنو، دیکھو اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچاؤ۔ ساری دنیا کے اندر آج یہی ہو رہا۔ اس کے اندر برائیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، طوفان آیا ہوا ہے۔ یہ ایسا سیلاب ہے اور ایسا طوفان ہے کہ اس سیلاب پر، اس طوفان پر روک لگانا بالکل جو ہے ناممکن سا نظر آ رہا۔ ساری دنیا کی یہودیت، نصرانیت اور یہ کفار و مشرکین سب مل کر کے رات دن اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کو کھوکھلا کس طریقے سے کیا جائے اور برائیوں کو کس طریقے سے پھیلایا جائے۔ آج نیکیوں کے پھیلانے کا اوسط تو بہت کم ہے، ہم نیکیاں بہت کم کر رہے ہیں، نیکیوں کو پھیلا بھی بہت کم رہے ہیں، لیکن برائیوں کے پھیلانے کا جو سلسلہ ہے طوفان کی طرح ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کوئی برائی آتی تھی تو بالکل دھیمی رفتار سے آتی تھی، اور آج جو برائی آ رہی ہے وہ طوفانوں کی رفتار سے زیادہ برائی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی قسم کی برائی، چاہے زبان سے ہو، چاہے ٹی وی کے ذریعے ہو، چاہے اخبار کے ذریعے ہو، چاہے میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے ہو، چاہے یوٹیوب کے ذریعے ہو، چاہے فیس بک کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے کوئی برائی یا تو کرنا یا تو دوسروں تک پہنچانا، یہ سب اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل ہی ناپسند ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے برائی کو پھیلایا جائے۔ ایک شکل ہے، وہ کیا ہے کہ کسی آدمی کے اوپر ظلم ہوا اور وہ آدمی مظلوم ہو کر کے ظالم کے ظلم اور ظالم کی زیادتی کو اگر بیان کرے تو اللہ فرمان اللہ من ظلم، مگر جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، تشدد ہوا ہو، ناانصافی ہوئی ہو، زیادتی ہوئی ہو، تو اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا، کوئی آدمی مظلوم ہے، تو مظلوم اگر ظالم کے ظلم کو اور ظالم کی زیادتی کو بیان کرے تاکہ لوگ اس کی مدد کر سکیں اور ظالم کے ظلم کو روکنے کی کوشش کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک شکل تو ہے کہ اس کو تم بیان کرو، اور اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں، جس کو تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مکان کا مالک اپنے کرایہ دار کے ساتھ
ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے جو کرایہ دار رہتا ہے تو مکان کا مالک اس کو بالکل ہی حقیر سمجھتا، اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ہر طرح سے اس کو ٹارچر کرتے رہتے، پریشان کرتے رہتے، اس کا چین سکون جینا مشکل کر دیتے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ کرایہ داروں کو بہت ہی گھٹیا نظر سے دیکھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مکان کا مالک کرایہ دار کو پریشان کر رہا تھا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابہ آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میرا مکان مالک بہت ہی زیادتی کر رہا، ظلم کر رہا، میں اس سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا گھر کا پورا سامان، گھر کا پورا جو اثاثہ ہے وہ لا کر کے سڑک کے اوپر رکھ دو اور تم وہاں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ اس آدمی نے آ کر کے یہی کام کیا کہ گھر کا جو پورا سامان تھا لا کر کے گھر کے باہر اس نے رکھ دیا سڑک پر۔ اب لوگ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ارے بھائی یہ کیا بات ہے، تم نے اپنے گھر کا پورا سامان باہر کیوں رکھ دیا؟ تو وہ کہتا تھا کرایہ دار کہ بھائی میرا مالک مکان میرے اوپر ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا، مجھ کو چین سکون سے رہنے نہیں دے رہا۔ تو وہ آدمی کہتا رہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہو، تمہارے اوپر زیادتی ہو رہی، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا۔ جو آنے والا پوچھتا وہ یہی کہتا کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی، ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہو۔ جب مالک مکان کو معلوم ہوا تو اس نے آ کر کے ہاتھ پیر جوڑے، دیکھو بھائی اب میری غلطی کو معاف کرو، آئندہ میں تم کو کبھی بھی ستاؤں گا نہیں، تمہارے پر کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا، چلو گھر کے اندر چلو، سامان اٹھاؤ اور گھر کے اندر آؤ، اب آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ زیادتی ناانصافی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا اور ایک جو ہے طریقہ بتا کر کے اس کو ظلم سے بچنے کا ایک طریقہ بتا دیا اور اس سے وہ ظلم سے بچ بھی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظلم اگر کسی کے اوپر ہو رہا ہو تو ظلم کرنے والا مظلوم آدمی ظالم کے ظلم کی زیادتی کو، ناانصافی کو اگر بیان کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن ایک اور بات کہہ رہے ہیں دوسری آیت کریمہ میں کہ تم نیکی چھپا کر کے کرو، ظاہر کر کے کرو، یا کسی کی غلطی کو معاف کر دو تو معاف کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کے اندر ایک جگہ سورہ نحل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں، کب؟ جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے شہید کرنے کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا اور اس کا بچڑا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، تو آپ جتنا ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی، آپ اتنا ہی بدلہ لیجئے۔ 70 آدمیوں کو قتل کرنا آپ کی شان کے مطابق نہیں، ایک آدمی کو قتل کرنا ہے اس کے بدلے میں، اور آپ مچلا بھی نہ کریں، اور اگر آپ اس کے اوپر صبر کریں تو آپ کا صبر کرنا خیر للصابرین، بہترین صبر کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور آپ نے سارے کفار کو کیا کیا، وہ معاف کر دیا کہ اب میں بدلہ نہیں لوں گا۔ تو معاف کرنا اللہ فرما رہے ہیں، معاف کرنا اللہ کو یہ بہت ہی پسند ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے 3 باتیں ارشاد فرمائی، 3 باتیں قسم کھا کر یہ فرمائی۔ قسم کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی معمولی نہیں۔ ایک تو یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، آپ تجربہ کر کے دیکھیے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی آدمی جس کے اوپر ظلم ہوا ہو اور اس ظلم کے اوپر صبر کر لے، برداشت کر لے ظلم کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے مقام کو بلند کرتے۔ اور جو آدمی فروتنی یعنی عاجزی اور مسکنت اختیار کرے، تواضع اختیار کرے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کی طاقت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، میں پانی کے چند قطروں سے وجود میں آیا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی وقت نہیں، اپنے آپ کو بالکل اللہ کی طاقت کے سامنے بالکل حقیر سمجھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی عزت کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور مقام بلند کریں گے۔ تو 3 چیزیں قسم کھا کر یہ فرمائی۔ تو ان دونوں آیات کریمہ کے اندر، پہلی آیت کے اندر تو اللہ فرما رہے ہیں کسی برائی کی تشہیر کرنا، پھیلانا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ بالکل غلط ہے، اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔
البتہ ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کے لیے مظلوم کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور پھر دوسری آیت کریمہ جو 149 نمبر کی پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ فرما رہے چھپا کر کے کوئی نیکی کرو، ظاہر کر کے کوئی نیکی کرو یا معاف کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والا، معاف کرنا ہے ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔